عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب بھی کوئی گنہگار یا خطا کار آپ کے سامنے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اسے نصیحت کرتے، سب سے پہلے نصیحت کا پہلو اس کے سامنے رکھتے، اور اتنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کوشش کرتے کہ اتنا قانع ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے اتنا مطمئن ہو جائے کہ وہ گناہ سے باز آ جائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مزید اسے دعا بھی دیا کرتے تھے۔ دلیل کے طور پر مسند احمد کی وہ روایت ہے جس نوجوان نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر زنا کی اجازت طلب کی، زنا کا لائسنس مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑے پیارے انداز سے کہا کیا تم اپنی ماں کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنی پھوپھی کے لیے، اپنی خالہ کے لیے پسند کرو گے؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ لا واللہ فداک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ کبھی میں اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کروں، اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کروں گا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بات بڑے پیار سے سمجھائی، اتنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی، اللہم حسن فرجہ، اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ اس کے گناہوں کی بخشش فرما، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا اسلوب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ گار کو نصیحت کرتے، اس سے باز آنے کی تلقین کرتے، ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کیا کرتے تھے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔